دور دراز ایک سلطنت میں ایک دلکش اور خوبصورت شہزادی رہا کرتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی مہربان دل کی مالک تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت مشہور تھی، کیونکہ وہ اپنی عوام کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ لیکن اس کے دل میں کے کسی کونے میں ایک عجیب سی تنہائی تھی، ایک خلا جو محبت کے بغیر مکمل نہ ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف ایک دور دراز گاؤں میں عارف نامی ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس کی سادہ سی زندگی تھی جو وہ گزار رہا تھا۔ وہ ایک بہت محنتی انسان تھا اور دیانتدار ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ اپنی محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا اور اپنی مشکلات کا حل بھی خود ہی نکال لیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں بھی محبت چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن جب لیلا شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گئی تو قدرت نے دونوں کو ملا دیا۔ عارف جو اپنے کام کاج میں مصروف تھا، اچانک شہزادی کو دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ وہ منظر اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا۔ لیلا کی خوبصورتی اس کے دل میں بس گئی، اس کی چمکدار آنکھیں جس نے لیلا کو جکڑ لیا۔ لیلا نے عارف کی سادگی ایک غیر معمولی طور پر کشش محسوس کی۔ وقت کے ساتھ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے، لیکن جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کا غصہ آسمان کو باتیں کرنے لگا۔ میری بیٹی کسی عام لکڑہارے سے محبت نہیں کر سکتی، اس نے غصے سے کہا، جیسے اس کی شان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہو، کیونکہ وہ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن لیلا، جس کا دل عارف کی محبت سے بالکل بھرا ہوا تھا، اس کے آنسو اور دل میں جرأت سے پیدا ہو گئی اور اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، محبت کسی شان و شوکت کی محتاج نہیں ہوتی۔ عارف کا دل وہ خزانہ ہے جو ساری دنیا کی دولت سے بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، وہ غصے سے غضبناک ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے لیلا کو قید کروا دیا، جبکہ عارف کو سلطنت بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ عارف کے دل میں لیلا کی محبت کا طوفان تھا۔ عارف نے ہار نہ مانی اور بادشاہ سے التجا کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے کسی بھی آزمائش سے گزار لیجیے، میں لیلا کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ لیلا کے لیے میں ایک بہترین انسان ہوں۔ بادشاہ غصے میں، تم جیسا ایک معمولی انسان اس سلطنت کی ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم نے ایسا سوچنے کی جرأت بھی کیسے کی؟ اس سے پہلے کہ میں اور غضبناک ہو جاؤں، چلے جاؤ میرے محل میں سے۔ بادشاہ سلامت، میں لیلا کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے صرف ایک موقع دیجیے۔ عارف التجا کرنے لگا۔ بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے عارف سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں لیلا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں تو تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ عارف نے کہا، میں لیلا کے لیے ہر شرط قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں دور دراز پہاڑوں میں جانا پڑے گا اور وہاں سے وہ ہیرا لانا پڑے گا جس کی حفاظت وہ کالا اژدہا کر رہا ہے۔ اگر تم وہ ہیرا لے کر آ گئے تو میں لیلا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ بادشاہ نے اس شرط جان بوجھ کے رکھی تھی، کیونکہ بادشاہ یہ جانتا تھا کہ آج تک اس ہیرے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہ ہیرا ایک اژدہا کا ہے اور وہ اژدہا صدیوں سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ جو بھی اس کو لینے کے لیے گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر یہ وہاں جائے گا تو اپنی موت خود ہی مر جائے گا، لیکن لیلا کو حاصل کرنے کے لیے عارف نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ عارف ایک انجان راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ یہاں پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کہاں تک جانا ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس کی محبت کو اپنے دل میں وسائے عارف گھنے جنگلات میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سفر پہ نہ جانے کہاں کہاں سے اور کتنے دن تک کتنے جنگلات ہی خاک چھان چکا تھا، کیونکہ وہ اژدہا کا پتہ نہیں جانتا تھا۔ صرف اس نے یہ سن رکھا تھا کہ اژدہا کالے پہاڑوں میں رہتا ہے۔ اس تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی عارف نے ہمت نہیں ہاری۔ جنگلات کے بیچوں بیچ پانی کی ایک ندی کے پاس جب وہ تھک ہار کر جا کے بیٹھا تو اس نے پانی پینے کے لیے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا۔ اس نے دیکھا
پانی کے اندر ایک سایہ دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، لیکن جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا تو وہ سایہ کسی انسان کا تھا۔ پھر اچانک اس سے آواز آئی، میری مدد کرو، میں بہت سالوں سے یہاں پہ قید ہوں، میری مدد کرو۔ عارف نے یہاں وہاں دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ سایہ تمہارا ہے؟ اس آواز نے کہا، ہاں یہ سایہ میرا ہے اور میں اس پانی کے اندر ہوں۔ عارف نے کہا، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اس جنگل کے کسی کونے میں ایک طلسماتی بوتل دفن ہے۔ اس بوتل میں جادوئی پانی ہے۔ اگر وہ بوتل کا پانی تم لا کر اس پانی میں ڈال دو گے تو میں باہر آزاد ہو جاؤں گا۔ عارف نے کہا، لیکن میں اس بوتل تک پہنچوں گا کیسے؟ اس نے کہا، بوتل میں ایک خاص روشنی ہے جو تمہیں دکھائی دے جائے گی، لیکن اس روشنی کو صرف وہی انسان دیکھ سکتا ہے جو صاف دل کا مالک ہو اور بہادر انسان ہو۔ اگر تمہارے دل میں ایسی سچائی ہوگی تو تمہیں وہ روشنی دکھائی دے گی۔ عارف نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور عارف نے یہاں وہاں وہ بوتل تلاش کرنا شروع کر دی۔ کچھ دور جا کر عارف نے دیکھا کہ ایک بڑے سے پتھر کے نیچے سے ایک مدھم سی روشنی نکل رہی ہے۔ عارف جلدی سے وہاں بھاگا اس پتھر کے پاس اور اس نے اپنی پوری طاقت سے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ بالآخر وہ اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو زمین کے نیچے سے روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی زمین کی کھدائی کرنا شروع کر دی تو اسے ایک شیشے کی بوتل مل گئی۔ اس نے وہ شیشے کی بوتل اٹھائی اور اس ندی کے پانی کے پاس آ گیا جہاں پر وہ سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر وہ پانی اس ندی میں ملا دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ پانی شامل کیا تو اس ندی میں سے ایک روشنی پھوٹنے شروع ہو گئی اور ایک جن نمودار ہو گیا۔ اس نے آتے ہی عارف کا شکریہ ادا کیا اور اس نے اس سے کہا، میں بہت سالوں سے یہاں پر قید تھا۔ مجھے ایک جادوگر نے یہاں پر قید کر دیا تھا کیونکہ وہ میری طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور کچھ راز پرستان کے تھے جو وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کو وہ راز بتانے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے یہاں پر قید کر دیا۔ تمہارا شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ عارف نے کہا، ٹھیک ہے دوست، مجھے اب ایک لمبے سفر پر چلنا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس جن نے کہا، تم مجھے پریشان دکھائی دیتے ہو، تم نے میری مدد کی ہے، تم مجھے بتاؤ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ تو عارف نے اس سے اپنی ساری دکھ بھری داستان سنا دی، جس کو سن کر جن نے کہا، تم اس اژدہا کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں رہتا ہے، لیکن وہ کوئی عام اژدہا نہیں ہے، وہ بہت ہی طاقتور اژدہا ہے اور اس کو ایسے کسی عام ہتھیار سے مارا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور اپنے ہاتھ پر پھونک ماری، اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا، اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی تلوار آ گئی جو اس نے عارف کے ہاتھ میں دے دی اور اس سے کہا، تم اس تلوار سے اس اژدہا کا سر کاٹ سکتے ہو۔ اور پھر اس نے عارف کے ہاتھ میں ایک ڈھال دی اور اس نے کہا کہ یہ اژدہا کے منہ سے نکلنے والی آگ سے تمہیں بچائے گی۔ عارف نے وہ دونوں چیزیں لیں اور اس جن کے شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ اپنے قسمت کے ساتھ اپنے سفر پر چلنا شروع ہو گیا۔ جنگل میں عارف خوفناک مخلوقات اور وادیوں کو عبور کرتے ہوئے اس اژدہا کے پہاڑوں کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچا، ان چٹانوں کے اوپر سے اس نے گزرنا شروع کر دیا۔ بالآخر وہ اس غار کے سامنے جا پہنچا۔ اس غار کے سامنے جاتے ہی اندر اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں سے خوفناک پھنکاروں کی آواز آ رہی تھی۔ عارف نے جیسے ہی غار کے اندر جانے کی کوشش کی، غار کے اندھیرے میں سے اسے دو سرخ بڑی بڑی آنکھیں دکھائی دیں۔ جب عارف نے غور سے دیکھا تو وہ آنکھیں اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اندھیرے میں اس نے جیسے ہی باہر نکلتی ان آنکھوں کو دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا۔ اس نے غصے سے عارف سے پوچھا، کیوں آئے ہو یہاں؟ عارف نے کہا، مجھے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس موجود ہیرے کی ضرورت ہے جس کی حفاظت تم صدیوں سے کر رہے ہو۔ اگر تم وہ ہیرا مجھے دے دو تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر اژدہا ہنسنے لگا، وہ ہیرا تمہیں کسی قیمت پر نہیں مل سکتا۔ عارف نے کہا، تو یہ بات ہے، تو پھر لگتا ہے کہ تمہارا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی عارف نے اپنی جادوئی تلوار نکالی اور اژدہا پر حملہ کر دیا۔
اژدہا نے غصے سے اس کے اوپر آگ برسانا شروع کر دی۔ آگ کے وار سے عارف بچنے لگا اور اپنی ڈھال کو استعمال کرنے لگا۔ لڑتے لڑتے بالآخر اسے ایک موقع مل گیا کہ اس نے وہ جادوئی تلوار اژدہا کے سینے کے آر پار کر دی۔ اس جادوئی تلوار میں سے شعلے نکلے اور ایک چیخ کی آواز سنائی دی اور وہ اژدہا راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ عارف نے اس غار کے ارد گرد دیکھا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک بڑا سا ہال اس سے دکھائی دیا اور سامنے ایک بہت بڑے پتھر کے اوپر اسے ایک ہیرا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ عارف اس کے پاس گیا اور اس نے وہ ہیرا اٹھا کر اپنے تھیلے کے بیچ میں ڈال لیا اور واپسی کا رستہ اپنا لیا۔ عارف جب واپس محل میں آیا تو بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ بادشاہ یہ بات جانتا تھا کہ آج تک کبھی بھی وہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکا، لیکن عارف کو اپنے سامنے دیکھ کے بادشاہ یہ بات ماننے کے لیے مجبور ہو گیا کہ واقعی عارف ایک بہت بہادر انسان ہے اور وہ لیلا کو دل سے چاہتا ہے۔ لیلا کے لیے اس کا دیدار کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ عارف کی بہادری اور دل کی طاقت نے نہ صرف اژدہا کو شکست دی بلکہ بادشاہ کے دل کو بھی پگھلا دیا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی خوشی عارف کے ساتھ دیکھی تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اپنی بیٹی کے انتخاب کو قبول کر لیا۔ لیلا اور عارف کی شادی سلطنت میں خوشیوں کا ایک مثال بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی محبت کی طاقت ہر رکاوٹ کو شکست دے سکتی ہے۔